السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، آمین۔ یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے جو میں اپنی امی کے اس دنیا سے جانے کے بعد بنا رہی ہوں، اور بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ امی کے بغیر ولاگنگ کرتے ہوئے، لیکن خود کو بیزی کرنے کے لیے، کیونکہ میں بہت زیادہ امی کے ساتھ اٹیچ تھی اور بہت زیادہ امی کو یاد کرتی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں اور مجھے اپنے آپ کو بیزی رکھنا ہے۔ مجھے میری فیملی نے سب نے بولا ہے کہ میں اپنی ولاگنگ سٹارٹ کروں، تو میں نے بڑی ہمت کی ہے آج اور دوبارہ سے اپنی ولاگنگ سٹارٹ کر رہی ہوں۔ میری امی کو بھی بہت اچھا لگتا تھا، آپ نے دیکھے ہی تھے میری امی کے ولاگ، ان کو بہت اچھا لگتا تھا اور میں نے یہ ولاگنگ سٹارٹ ہی اپنی امی کے لیے کی تھی کہ میرے دل میں بہت ساری خواہشیں تھی اپنی ماں کے لیے۔ یوں تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہاں پہ، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس سپنا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز خریدنا چاہتا ہے، وہ جس پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ جو خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اپنے پاکٹ منی سے ہو، تو وہ میں چاہتی تھی اپنی ماں کے لیے، اسی لیے میں نے ولاگنگ سٹارٹ کی تھی، اور کوئی دوسرا ریزن نہیں تھا۔ بٹ اب کچھ کہہ نہیں سکتے، آج کی جو ولاگ ہے وہ میں اپنی امی کی کچھ گھر میں میموریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ میرے شوز رینک ہے، یہاں پہ امی کے یہ شوز تھے جو بہت ہی فیوریٹ تھے، جو امی جو ہے پاکستان سے پہن کے آئی تھی، اور یہ ابھی تک یہیں پڑے ہیں۔ اور ایک یہ والے شوز تھے جو میں نے امی کو لے کے دیے تھے یہیں سے، امی نے یہ بھی 3-4 دفعہ پہنے ہیں، اور بھی تھے جو میں نے پاکستان لے گئی ہوں امی کے۔ تو بس آج میں آپ سے شیئر کروں گی وہ ہاسپٹل کے 5 ڈیز اور اس کے بعد کی جو بھی جرنی تھی، جس طرح کا ٹائم میں نے گزارا، وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ میری امی کی کبٹ ہے جس میں امی جو اپنے کپڑے ہینگر کر کے رکھتی تھی، تو ابھی تو ان کے یہاں سے میں نے سارے کپڑے جو ہیں وہ پاکستان لے گئی ہوں، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ کپڑے کوئی پہنے، یوز کر لے، اور کس طرح میں نے وہ کپڑے یہاں سے اتارے ہیں یہ میرا دل جانتا ہے۔ اور یہ امی کا وہ کوٹ ہے جو آپ نے دیکھا بھی امی کو پہنے ہوئے، یہ امی نے ونٹر میں یہ کوٹ پہنا تھا، یہ یہیں پہ ہے۔ کچھ ان کی میں نے یادیں رکھ لی ہیں جو میں سنبھال کے رکھنا چاہتی ہوں۔ اور یہ میری امی کا وہ سوٹ ہے جو امی پہن کے ہاسپٹل گئی تھی جس دن ان کا آپریٹ ہونا تھا۔ یہ امی اس دن جو ہے یہ سوٹ پہن کے گئی تھی، اور یہی سویٹر امی نے پہنی تھی، اور اس سوٹ میں سے اتنی پیاری خوشبو آتی ہے، اتنی پیاری خوشبو آتی ہے جو میں آپ سے بیان نہیں کر سکتی کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگھی بھی نہیں۔ تو یہ میری امی کا وہ سوٹ ہے، یہ میں نے ہینگر پہ اس لیے لگایا صرف آپ کو دکھانے کے لیے، نہیں تو ادروائز میں نے اس کو بیگ ہینگر پہ اس لیے لگایا کہ میں صرف آپ کو دکھانے چاہتی ہوں، ادروائز میں نے اس کو بیگ میں جو ہے پیک کیا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ امی کی یہ خوشبو جو ہے ان کپڑوں سے جائے۔ اور یہ امی کا وہ بینڈ ہے جو امی نے پہنا ہوا تھا، جو میں نے ہاسپٹل میں ان کے بالوں سے اتارا تھا، تو یہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح لگا ہوا ہے۔ بس امی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا ویران ہو گیا، مجھے یہاں پہ کوئی رنگ کچھ نظر نہیں آتا، وہ احساس، وہ پیار، وہ محبت، وہ سب کچھ جو تھا وہ میری ماں کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ چلے چلتے ہیں سٹنگ روم میں۔ تو سٹنگ روم میں آپ سب نے دیکھا ہی تھا کہ امی میرے ولاگ میں صرف اسی صوفے پہ اور یہیں لیٹتی تھی، اور ادھر ہی امی کی تسبیح پڑی ہوتی تھی، میں نے یہیں پہ رکھی ہے۔ اور یہ امی نے جانے سے ایک دن پہلے، جب میں نے شاید آپ کو ولاگ میں دکھایا ہی ہو کہ میری امی نے مشین رکھی ہوئی ہے، تو امی نے یہ مجھے جو ہے کور سی کے سلائی کر کے دیے تھے، تو اسی ٹائم میری سسٹر ان لاء کا فون آیا تھا، اس نے امی سے بولا کہ آپ کیوں سلائی کر رہے ہو، کیونکہ آپ نے تو ہاسپٹل جانا ہے، تو امی نے بولا کہ فرح کو سلائی کرنا نہیں آتا، میں اس لیے اس کو یہ سلائی کر کے دے رہی ہوں۔ تو امی تو بہت کچھ میرے لیے کر کے گئی ہیں، اور اتنا میرا خیال کرتی تھی کہ
اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ سب کچھ دے گی ہیں یہاں پہ. اتنی ساری یادیں ان کی ہیں یہاں پہ کہ میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں ان کی یہ سب یادیں جو ہیں وہ سمیٹ کے رکھوں، لیکن میں اپنا دل بہت بڑا کروں گی اپنی امی کے لیے، اور ان کی ایک ایک چیز اور ایک ایک یاد کو اپنے دل میں سنبھال کے رکھوں گی. چلتے ہیں آگے. امی نے جو وہ 5 days تھے ہاسپٹل کے وہ بہت تکلیف میں گزارے، اور جو تکلیف میری امی کو فیل ہوتا تھا وہی میں بھی فیل کرتی تھی. یہ امی کی وہ جوتی ہے جو امی یہیں پہ اتارتی تھی اور یہی پہنتی تھی. امی جب امی کو کچن میں جانا ہوتا تھا تو یہ امی جوتی پہنتی تھی. اور یہ ہے امی کی وہ چیئر جو اب بالکل خالی اور ویران ہے. امی یہیں پہ بیٹھتی تھی، یہیں امی کا مسئلہ ہے. یہاں پہ امی نماز پڑھتی تھی اور بس ادھر گارڈن میں دیکھتی رہتی تھی. انہیں بہت اچھا لگتا تھا اس طرح گارڈن کا ویو دیکھنا. آج یہ کرسی جو بالکل ویران اور خالی ہے. اور یہیں پہ امی کی دوائیوں کا بیگ ہوتا تھا، بی پی اور ڈائبٹی کی مشین ہوتی تھی جو میں سب پاکستان لے گئی ہوں. اور میں نے جو امی کی ایک ایک چیز جہاں سے اٹھائی ہے وہ اٹھاتے ہوئے جو مجھے تکلیف ہوئی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن وہ چیزیں اگر کسی کے استعمال میں آ جائیں گی تو اس سے بہتر اور کیا بات ہے. یہاں پہ امی کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. امی کی پاؤں پہ لگانے والی کریم ہے، امی کی فیس والی کریم ہے، یہ امی کی کچھ وٹامنس کی ٹیبلٹ ہیں، یہ امی کی گھر والی پونی ہے، آئل ہیں مساج کے. یہ کچھ چیزیں ادھر پڑی ہوئی تھی جو یہیں پہ ہیں. اور میں آپ کو دکھاتی امی کی کچھ پکچر بھی ہیں. امی کی پکچر ہے جب وہ فرسٹ ٹائم UK میں آئی تھی، میرے ٹوینز ہوئے تھے. تو ماشاءاللہ امی کتنی یہاں پہ پیاری لگ رہی ہیں. اور یہ امی کی پاکستان کی پکچر ہے، ادھر بھی امی بہت اچھی لگ رہی ہے. مجھے پکچر بہت پسند آئی تھی اس لیے میں نے ان کو فریم میں لگا کے اور رکھا ہوا ہے اپنی الماری میں. اور یہ وہ بینڈ ہے جو ہاسپٹل میں میری امی کے بازو پہ تھے. اس پہ میری امی کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے. اور یہ جب امی دنیا سے چلی گئی تھی تو انہوں نے مجھے اتار کے دیے تھے، تو یہ میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہیں. یہ وہ بینڈ ہے امی کے. سوری میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی، یہ امی کا بیگ ہے جو امی جو ہے ایئرپورٹ پہ لے کے جانا تھا امی نے. اور اس میں امی نے اپنی ساری چیزیں جیسے ID کارڈ، پاسپورٹ اور اپنی کچھ ٹیبلٹ وغیرہ رکھی ہوئی تھی. اس میں امی نے ہاسپٹل جانے سے پہلے اپنے ڈائجسٹیو بسکٹ جیسے شوگر فری بسکٹ ہے وہ بھی ڈال کے رکھے تھے. یعنی کہ امی کی تیاری تھی پاکستان جانے کی. شاید وہ بھی نہیں چاہتی تھی دنیا سے جانا، لیکن جیسے اللہ کی مرضی. تو جیسے اللہ کی رضا، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں. تو بس میں آپ کو جیسے بتا رہی تھی کہ یہ امی کی ٹیبلٹ ہے کہ وہ ہاسپٹل کے 5 days تھے، وہ بہت ہارڈ تھے. یہ امی نے کچھ پاکستانی منی رکھی تھی کہ اگر ایئرپورٹ پہ کام آئے گی تو وہ یہ یوز کریں گی. یہ امی کا ID کارڈ. یہ میری امی کی گلاسز. بس اس میں امی کی کچھ چیزیں ہیں. تو میں جیسے آپ کو بتا رہی تھی کہ 5 days جو امی نے ہاسپٹل میں گزارے. ایک تو فرسٹ ڈے تھا جب امی کا آپریٹ ہوا تھا، اس کے بعد جو سیکنڈ ڈے تھا اس دن امی بالکل ٹھیک تھی، لیکن ایک دم سے امی کا صرف شوگر ہائی تھا تو انہوں نے امی کو ICU میں رکھا تھا. تو وہاں پہ اچانک ہی میں امی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور امی کی ایک دم جو ہے وہ ہارٹ بیٹ اور سانس رک گیا میری آنکھوں کے سامنے. اور ان کی جو وہ مشین لگی ہوئی تھی وہ ٹیں، اور مجھے ایک دم سے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. منٹ نہیں لگا ڈاکٹرز آئی ہیں. اور اس ٹائم مجھے فرسٹ پینک اٹیک ہوا تھا جو میں نے امی کو اس کنڈیشن میں دیکھا تھا. تو وہ جو 10 منٹ تھے
وہ امی کو انہوں نے CPR ہوتا ہے وہ کیا ہے، تو امی کی سانس واپس آئی تھی۔ تو جب میں اندر آئی تو میرا پورا بدن کانپ رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری امی جو ہے وہ دنیا میں واپس آ گئے، لیکن امی واپس آ گئی تھی۔ یہ میری امی کے آپریٹ کا 2nd ڈے تھا۔ اس کے بعد امی کے جو وہ 3 دن تھے وہ کافی ہارڈ تھے، کیونکہ ان کا BP جو ہے وہ بالکل لو نہیں ہو رہا تھا، اور ہارٹ کے لیے وہ جو ہے لو BP جو وہ بالکل گڈ نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے امی کو سروائیو کرنے کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے۔ امی کے انہوں نے نیک پہ کٹ لگانا تھا کہ ہم نیک پہ کٹ لگائیں گے، وہاں پہ وہ لگائیں گے کنولا، اس کے تھرو جو ہے وہ میڈیسن جو ہے وہ جلدی امی کے اندر جائیں گی۔ انہوں نے وہ بھی لگایا۔ اس کے بعد بھی امی کو کچھ خاص فرق نہیں پڑا، ان کا BP نے مجھے بولا کہ وہ امی کو انویٹر لگانے والے ہیں۔ وہ بھی ڈیسیجن جو تھا انہوں نے مجھے لینا تھا، اور میرے ساتھ امی کی بھی رضامندی شامل ہونی چاہیے تھی۔ یہاں پہ ڈاکٹر مریض کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کرتے، تو امی اس انویٹر کے لیے جو ہے وہ راضی نہیں تھی، کیونکہ اس کے بعد جو ہے امی کو بالکل بھی موو نہیں کرنا تھا 48 آورس کے لیے۔ تو وہ جو انویٹر امی کو لگنا تھا، جو وہ امی کے ٹانگ کے تھرو جا رہا تھا، اس ٹائم بھی جب امی کو وہ لے کے اندر گئے تھے تب بھی مجھے پینک اٹیک ہوئے تھے۔ بس ماں کے ساتھ وہ تکلیف میں نے بھی بہت برداشت کی ہے، صحیح ہے جیسے میری ماں نے۔ چلیں جی، میں آ گئی اوپر بیڈ روم میں، اور یہ امی کا بیڈ روم ہے، اور میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اور یہاں پہ امی جو مارننگ میں اٹھتی تھی تو یہاں پہ میرر لگا ہوا تھا۔ مارننگ میں امی اٹھتی تھی تو یہی امی کی کریم ہوتی تھی جو اب امی مارننگ میں لگاتی تھی اور برش کرتی تھی، اور صبح ہی امی جو ہے وہ ریڈی ہو کے جو ہے وہ نیچے آتی تھی۔ یہاں پہ امی کے فیس واش پڑے ہوئے ہیں، اور بس ماشاءاللہ امی میری بہت ویل ڈریس اور بہت کلین تھی۔ اور یہ امی کا بیڈ ہے، یہ میری امی کا بیڈ ہے، یہاں پہ میری امی لیٹتی تھی۔ یہ پلو ہے امی کا، یہ میری امی کا بیڈ ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو امی ماشاءاللہ تہجد کی بہت پابند تھی۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو تہجد کے ٹائم امی یہاں پہ بچھاتی تھی، اور فجر تک جو ہے یہیں بچھا رہتا تھا۔ اس کے بعد امی سنتی تھی، اور یہ امی نے اپنے لیے یہاں پہ بوتل میں ڈائجسٹو بسکٹ رکھے تھے، شوگر فری، جو اب نہیں ہے، بچوں نے جو وہ دوسرے بسکٹ ڈال ہیں۔ یہ امی کا ہوتا تھا، یہ کریم ہوتی تھی، یہ ٹیشو رکھے ہوتے تھے۔ تو یہ میری امی کا بیڈ تھا جو اب بالکل خالی ہے۔ تو وہ جو انویٹر امی کو لگا، اس کے بعد ڈاکٹرز نے امی کو کافی سٹرونگ دوائیاں دی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ امی کا BP بہت لو تھا، وہ امی کو کوئی بھی سٹرونگ دوائی نہیں دے سکتے تھے۔ تو پھر امی ہوش میں نہیں ہوتی تھی، لیکن امی ایسی باتیں کرتی تھی کہ عرفات کا میدان ہے اور مدینہ ہے اور گھوڑے آئے ہیں۔ تو ہم پوچھتے تھے امی کون سے گھوڑے ہیں؟ کہتی بہت خوبصورت گھوڑے ہیں، چٹے رنگ کے، یعنی کہ وائٹ کلر کے گھوڑے ہیں، چڑیاں آئی ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتی تھی، اور اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ لیکن امی جس دن امی کی ڈیتھ ہونی تھی اس سے ایک دن پہلے جو ہے امی نے کھانا بھی سٹارٹ کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بولا کہ آپ اپنی امی کو اب آہستہ آہستہ کھانا کھلاؤ۔ تو میں نے امی کو اس دن ایک دن پہلے جو ہے وہ سب کچھ کھلایا امی کو۔ امی کو میں جو بھی چیز کھاتی وہ بہت کم تھی، لیکن اس پورا دن میں نے اپنی امی کو کھانا کھلایا، اور ماشاءاللہ امی کو میں جو بھی کھلاتی تھی امی کھاتی تھی۔ اور ایک دن پہلے مجھے ایسے لگا کہ امی جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہیں، تو میں بڑی خوش ہو گئی کہ میری امی جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اور ماشاءاللہ اس دن وہ ہوش میں بھی تھی۔ انہوں نے اپنی فیملی میں میرے سسٹر سے، میرے بردر سے، ابو سے، سب سے بات کی انہوں نے، اور بڑے اچھے سے بات کی ہے، ساروں کو انہوں نے پہچانا ہے۔ تو لیکن میں بہت خوش تھی، میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں سوچی تھی کہ امی جو ہے وہ اب ٹھیک ہو رہی ہیں، اور ڈاکٹر بھی خوش تھے کہ امی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہیں، ان کا BP جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔
ان کی شوگر تھی وہ بھی سیٹل ہو گئی تھی. تو میں یہاں پہ بات کرتے کرتے جی آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہی کہ میں نے سحری کے لیے جو ہے آج شلجم اور گوشت اوپر رکھا ہے، کیونکہ ہم لوگ میں اور ہسبینڈ جو ہے وہ سحری میں انڈا وغیرہ نہیں کھاتے ہیں، تو ہم صرف سالن، میں پراٹھے کے ساتھ سالن کھاتی، ہسبینڈ جو ہے وہ سوکھی روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں. تو میں نے یہ اوپر رکھا ہوا ہے. ساتھ ہی میں افطاری کی بھی تیاری کر رہی. یہاں پہ نے ونگز بھی رکھے ہوئے ہیں. کچھ ونگز کو جو ہے وہ میں نے اس طرح میرینیٹ کر کے رکھا ہے. کچھ ونگز جو ہے وہ میں تھوڑے ڈیفرنٹ سٹائل سے بناؤں گی بچوں کے لیے. میں نے آج زنگا برگر بنانے اس کے بن رکھے ہیں، اور فروٹ چاٹ وغیرہ وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے آج کا ولاگ تو صرف امی کے لیے. اس کے بعد میں جو بھی نئی ریسیپی ہوتی ہیں اپنی رمضان کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو میں بس بتا رہی تھی کہ وہ جو لاسٹ ڈے مارننگ کا تھا جس دن امی نے دنیا سے جانا تھا، اس دن امی بالکل صبح ٹھیک تھی. میں نے خود امی کو برش کرایا، اس کے بعد میں نے امی کو چائے بسکٹ کھلایا، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے نرسوں نے آ کے انہیں کلین کیا. تو امی نے مجھے خود بولا کہ نا تم بہت دنوں سے جاگ رہی ہو، جاؤ گھر تو بچوں کے لیے کچھ بناؤ پھر آ جانا. میں گئی ہوں، گھر آئی ہوں تو ہسبینڈ جو ہے وہ امی کے پاس تھے، کیونکہ انہیں بالکل بھی اکیلا نہیں ہم نے چھوڑا تھا. تو وہ امی کے پاس تھے. تو ہر تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی امی کو فون کر کے پوچھتی تھی ہسبینڈ سے کہ امی کیسی ہیں. تو میں نے ایسے فون کیا تو مجھے امی کی آواز آئی پیچھے سے کہ فرح اللہ حافظ. بس میں نے سنا، مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ میں آ رہی ہوں ہاسپٹل. انہوں نے مجھے منع کیا. میں نے کہا نہیں میں نے آنا ہے. میں نے ٹیکسی آرڈر کی، وہ بھی میری فرینڈ نے کی. یہ منٹ ہے جو میری امی نے لگایا تھا. تو کون کون سی یادیں آپ کو میں اپنی امی کی دکھاؤں یہاں پہ. تو پھر میرے ہسبینڈ نے جو ہے وہ مجھے منع کیا، لیکن میں نے فوراً سے اپنی فرینڈ کو فون کیا، کال کیا. اس نے مجھے کوئی ایمرجنسی ٹیکسی آرڈر کی جو منٹوں میں آ گئی. ابھی میں ریڈی بھی نہیں تھی، میرے ساتھ میری ریلیٹیوز تھی. تو جیسی ٹیکسی آئی ہے میں بیٹھی ہوں ہاف وے پہ، میرے ہسبینڈ کا فون آیا کہ فرح جلدی کرو. تو بس ٹیکسی رکی اور میں بھاگتی گئی ہوں، اور میری امی صرف میرا انتظار کر رہی تھی. اور میں اندر گئی ہوں، میں نے دیکھا امی کو. میں کہا امی، میری امی نے ایسے پوری آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا. میں نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا امی آپ ہمت کرو. امی نے وہی ہاتھ میرے دل پہ رکھا اور مجھے کہا فرح اللہ حافظ. اس کے بعد میرے ساتھ میری ریلیٹیوز تھی، میرا ہسبینڈ تھا، انہوں نے امی کو کلمہ پڑھایا. میری امی نے ماشاءاللہ اتنا اچھا کلمہ پڑھا کہ زبان بھی نہیں لڑکھڑائی، بالکل انہوں نے کلیئر آواز میں کلمہ پڑھا. اور اس کے بعد ٹیں اور ایسے لگا امی سو گئی. مجھے تب بھی یقین نہیں آیا کہ امی چلی گئی ہیں. مجھے 2 دن لگے تھے یہ ایکسیپٹ کرنے میں کہ میری امی نہیں ہے. نہیں تو میں ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی کہ امی کے پاس جانا ہے، جاؤ ڈاکٹر سے باتیں. بہت ہارڈ ٹائم تھا میرے لیے، مجھے کافی پینک اٹیکس آئے ہیں. تو بس ماں چلی گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ نا بس ماں گئی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہوں. میرے اندر کوئی فیلنگ نہیں ہے. بہت دن تو مجھے ایسے لگا جیسے میں ایک زندہ لاش ہوں. پھر میں نے اپنی امی کو خواب میں دیکھا. یہ ویک پہلے کی بات ہے کہ امی کو میں نے خواب میں دیکھا. میں نے دیکھا کہ میری امی کفن میں ہیں، لیکن وہ ایک دم سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر وہ مجھے دیکھتی ہیں اور پھر مجھ سے کھانا مانگتی ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ سانس رک جاتی ہے. تو میں اس دن بہت بے چین تھی. میں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ نا کسی سے پوچھ کے خواب کی تعبیر کہ امی نا آپ کی طرف سے بہت بے چین ہے، ان کی روح بے چین ہے، تو اپنے آپ کو سنبھالو، انہیں یاد کرنا تو میرے بس میں نہیں ہے، میں خود کو نہیں روک سکتی، لیکن ان کے لیے رونا بند کر دو اور زیادہ سے زیادہ پڑھائی کرو. وہ تو میں پہلے بھی کر رہی تھی. اس کے بعد میں نے یہی کیا کہ میں نے امی کے ویڈیوز دیکھنی بند کر دی، جو کہ میں بار بار دیکھتی تھی.
اور رونا بند کیا تو 3 دن کے بعد امی دوبارہ میرے خواب میں آئی ہیں اور وہ مسکرا رہی تھی، صرف وہ کھڑی ہنس رہی تھی۔ میں ان کو کہہ رہی تھی امی بیٹھو بیٹھے، وہ کہتی نہیں میں نہیں بیٹھوں گی، صرف مجھے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے اس اللہ پہ پہلے بھی بہت یقین تھا، اس اللہ پہ میں بہت بلیو کرتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ دنیا میں ایک دن سب نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، مجھے اپنی زندگی کا بھی نہیں پتا تھا۔ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ کیا پتا کب ہم دنیا سے جائیں، لیکن یہ کبھی بھی مائنڈ میں نہیں آیا کہ ماں بھی جائے گی، یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ماں بھی جا سکتی ہے۔ تو بس اللہ کی مرضی تھی۔ اور آپ نے میری امی کا وہ فیس دیکھا آخری ٹائم، وہ کتنے سکون سے گئی ہیں، اور ان کے وہ فیس پہ جو مسکراہٹ تھی وہ ماشاءاللہ بہت سخی دل تھی۔ اپنے سارے فرض انہوں نے اچھے سے پورے کیے ہیں۔ اس کے بعد وہ دنیا سے گئی ہیں اور بہت سکون سے گئی ہیں۔ میرا دل اس سائڈ سے بہت سکون سے ہے کہ میری ماں تکلیف میں نہیں گئی ہیں، میری ماں بہت آرام سے دنیا سے گئی ہیں۔ لیکن ان کی جو کمی ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے مجھے، اور دن کا کوئی ایسا منٹ ٹائم نہیں ہوتا جب مجھے امی یاد نہیں آتی۔ میں مسئلے پہ کھڑی ہوتی ہوں تو میں نماز بھول جاتی ہوں، پھر میں اللہ سے توبہ استغفار کرتی ہوں، دوبارہ نماز جب وہ سٹارٹ کرتی ہوں۔ ایسا کافی ٹائم سے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسا سب بولتے ہیں کہ میں نے آخری دنوں اپنی ماں کی خدمت کی، میں نے جنت کما لی۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ماں نے ہمیں پیار دیا، جو ماں باپ ہمیں اپنی اولاد کو پیار دیتے ہیں، ہماری یہ خدمت، ہمارا یہ کچھ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کا پیار، ان کا وہ سب کچھ ہم لٹا سکیں۔ تو میں نے ابھی امی کے لیے بہت کچھ کرنا تھا، جو وہ خواہشیں ہیں وہ دل میں ہی رہ گئی ہیں، لیکن اب اگر میری امی کو کچھ پہنچے گا تو وہ میری پڑھائی جائے گی، ان کے لیے وہ دعا جائے گی جو میں اپنی امی کے لیے کروں گی، اور وہ میں بہت ساری کروں گی۔ تو بس جاتے جاتے میں نے، امی تو چلی گئی لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ نا بندوں سے امید نہ لگاؤ، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ انسان مشکل ٹائم میں ہمارے کام آئے گا، لیکن وہ جو امید ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ انسانوں سے کبھی بھی امید نہ لگاؤ، امید صرف اللہ تعالیٰ سے لگانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی وسیلے بناتا ہے انسانوں کے لیے۔ اور انہوں نے میرے لیے وسیلے بنائے جب میری امی ہاسپٹل میں تھی، تو میں ایک اسپیشل تھینکس کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ جو انہوں نے میرے لیے کیا، وہ سب لوگ جنہوں میری سپورٹ میں کھڑے رہے، جنہوں نے اس مشکل ٹائم میں میرا ساتھ دیا، میں ان کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتی، وہ اللہ ہی انہیں اس کی جزا دے گا، اور میری امی کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو بس ان کے لیے میرے دل سے بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں۔ تو بس میری یہ ولاگ جو ہے وہ یہیں تک تھا۔ بہت ساری باتیں ہیں امی کی کرنے والی جو میں انشاءاللہ کروں گی۔ میں اپنی ولاگنگ سٹارٹ کر رہی ہوں، اور رمضان کی بھی بہت ساری ریسپی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ کروں گی۔ تو بس آپ میری امی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے، اور ان کو قبر کے عذاب سے، ان کی سختی سے بچائے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہیں ان کے لیے میرا ایک ہی میسیج ہے کہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے پیار کریں، کیونکہ دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کے کوئی بھی چیز قیمتی نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ مجھے اپنی ماں کو کھونے کے بعد احساس ہوا ہے کہ مجھے وہ بچے جو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے وہ بھی بھول گئے۔ تو بس میری یہ ویڈیو ولاگ یہیں تک تھا، تو انشاءاللہ میں اپنا ولاگنگ جو ہے وہ کل سے سٹارٹ کروں گی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ
ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ